السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ اہلا وسہلا ومرحبا۔ اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق، والساعة حق، والنبيون حق، ومحمد حق۔ اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت۔ اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق، والساعة حق، والنبيون حق، ومحمد حق۔ اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ الحمد لله الحمد لله الحمد لله، سب تعریف اللہ کے لیے ہے، سب شکر اسی کا ہے کہ جس نے آج ہمیں یہ دن دکھایا، بہت سی دعاؤں کے بعد، بہت سے انتظار کے بعد، بہت سی لوگوں کی کوششوں، محنتوں اور بہت سی قربانیوں کے بعد الحمدللہ، اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے زمین کا یہ ٹکڑا ہمیں عطا کیا اور اس پر اس عمارت کو تعمیر کرنے کی توفیق عطا فرمائی، جس کا آغاز اسی کے نام سے ہوا، اسی کی کتاب کی خدمت کے لیے ہوا۔ میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس بلڈنگ کو، اس جگہ کو قیامت تک کے لیے اپنے قرآن کی روشنی کو ہر طرف پھیلانے کا ذریعہ بنا دے، اور اس معاملے میں، اس کام میں جس نے جو بھی تعاون کیا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اس کی بہترین جزا عطا کرے اور ان سب کے لیے اس کو بہترین صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو ہر شر سے محفوظ رکھے اور ہم سب کو اپنے سیدھے راستے پر چلائے رکھے، حتیٰ کہ ہم اس سے جا ملیں اس حال میں کہ وہ ہم سے راضی ہو اور ہم اس سے راضی ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کا آنا بیٹھنا قبول کرے۔ اللہ سبحانہ وتعالی آج کی ہماری اس مجلس میں برکت ڈالے اور ہم آنے والے دنوں یعنی رمضان کا بہترین طریقے سے استقبال کر سکیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کی گفتگو استقبال رمضان کے سلسلے میں ہے۔ آج کی گفتگو کا موضوع رمضان اور تجدید ایمان ہے۔ رمضان اور تجدید ایمان، یعنی رمضان اور ایمان کی تجدید۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے،
یعنی جیسے کپڑا پرانا ہو جاتا ہے ایسے ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے. تو اس ایمان کو تازہ کرتے رہنے کی ضرورت ہوتی ہے, اس کی تجدید کرتے رہنے کی ضرورت ہوتی ہے. ایسی کوششوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ جس سے ہم اپنے ایمان کو بڑھا سکیں. اور رمضان ایک بہترین موقع ہے کہ جس میں ہم اپنے ایمان کی تجدید کر سکتے ہیں. رمضان ایک ذریعہ ہے کہ جس سے ہم ایمان میں آگے جا سکتے ہیں, ایمان میں اضافہ کر سکتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ رمضان کا ایمان کے ساتھ کیا تعلق ہے اور کس طرح ہم اپنے ایمان کے ساتھ رمضان میں داخل ہوں اور رمضان کی برکتوں اور رحمتوں سے خوب فائدہ اٹھا سکیں. تو سب سے پہلے رمضان کی تیاری ایمان کے ساتھ. رمضان کی تیاری ایمان کے ساتھ. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, تم پر روزہ رکھنا لکھ دیا گیا, فرض کر دیا گیا, جیسے ان لوگوں پر لکھا گیا جو تم سے پہلے تھے, تاکہ تم تقوی اختیار کرو. گویا رمضان کے روزے رکھنے کا مقصد کیا ہے کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو. لیکن متقی کون ہوتا ہے؟ قرآن مجید کے آغاز میں ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. کون ہے متقین؟ الذین یؤمنون بالغیب. متقی وہ ہوتے ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. تو گویا تقوی اور ایمان کا گہرا تعلق ہے. جو متقی ہے اس کے اندر ایمان ہے, اور ایمان کے بغیر تقوی کا حصول نہیں. لہذا رمضان سے بھرپور فائدہ وہی اٹھا سکتا ہے جس کے اندر ایمان ہے. ایمان ہی کی وجہ سے رمضان کے روزے اور قیام کا اجر ملے گا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس شخص نے اپنے ایمان کی حالت میں ایمان کے ساتھ ثواب حاصل کرنے کے لیے رمضان کے روزے رکھے, اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اور اسی طرح من یقم لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو کوئی شب قدر میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے قیام کرے گا تو اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو روزہ دن کا اور قیام رات کا, قیام اللیل, ان دونوں کے لیے شرط کیا ہے؟ نمبر 1 ایمان کے ساتھ, اور نمبر 2 ثواب کی نیت سے, اللہ سے اجر پانے کے لیے, اپنا محاسبہ کرتے ہوئے, اللہ کی خاطر یہ کام کرتے ہوئے. تو انشاءاللہ جو شخص اس تیاری کے ساتھ رمضان میں داخل ہوگا, اس سوچ کے ساتھ, اس نیت کے ساتھ, وہ رمضان کے آخر میں تمام گناہوں سے پاک ہو کر نکلے گا. یہ ہمارے گناہ ہی ہوتے ہیں جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی مشقتوں اور مصیبتوں کا سبب بنتے ہیں. اور خوش قسمت ہے وہ شخص کہ جس کے گناہ معاف ہو جائیں. اس کے لیے رمضان سے پہلے ایمان بڑھانا ضروری ہے, کیونکہ اگر ہم رمضان میں بغیر تیاری کے داخل ہو جائیں, اپنے ایمان کی تجدید نہ کریں, تو پھر رمضان کا بھی بھرپور فائدہ نہیں اٹھا سکتے. کیونکہ جس چیز کی تیاری نہ کی گئی ہو اس کام کو کرنے کے لیے پھر انسان جب وہ کام سر پہ آتا ہے تو وہ ہیپ ہیزرڈ طریقے سے اس کو کرتا ہے, اس سے پورا فائدہ نہیں اٹھا سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس سے کہا تھا کہ اے چھوٹے لڑکے, میں تمہیں چند کلمات سکھا رہا ہوں جن کے ذریعے اللہ تمہیں فائدہ دے گا. تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو, اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. تم اللہ کی حفاظت کرو, تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے. تم اسے خوشحالی میں یاد رکھو, وہ تمہیں تکلیف کے وقت یاد رکھے گا. تو مومن کے لیے 2 حالتیں ہوتی ہیں, یا اس کی ایک حالت ہوتی ہے
شدت کی، تکلیف کی، اور ایک ہوتی ہے رخا، خوشحالی کی، آسانی کے دن. رمضان کے علاوہ باقی سارے مہینے ہمارے لیے کیا ہیں؟ آسانی کے مہینے ہیں. ہم اس میں کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اپنی مرضی سے سوتے جاگتے ہیں، آزاد زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں ایک حد تک. لیکن رمضان کے ساتھ ہی کچھ پابندیاں ہم پر آ جاتی ہیں. مخصوص وقت پر اٹھنا، اس وقت کھانا جب کھانے کو دل نہ چاہے، اس وقت جاگنا جب سونے کو دل چاہ رہا ہو. تو اپنی خواہشات کے خلاف انسان بہت کچھ کر رہا ہوتا ہے. تو اس صورت میں انسان اگر اپنے رب کو یاد رکھتا ہے عام دنوں میں تو رمضان اس کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ رمضان میں بھرپور طریقے سے اللہ کی عبادت کر سکیں اور رمضان آپ پر بھاری نہ ہو، آپ کے لیے مشکل نہ ہو، تو اس کی تیاری پھر ابھی سے شروع کر دیں. اور ایمان کی تازگی کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، ایک جذبے کے ساتھ، ایک شوق کے ساتھ رمضان میں داخل ہوں. یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم دل میں پریشان ہوں، بڑی گرمی کے دن ہیں، لمبے دن ہیں، راتیں چھوٹی ہیں، بچوں کے ایگزامز ہیں، ہے کیا بنے گا کیا بنے گا. نہیں، اس پریشانی سے باہر آنے کی ضرورت ہے. اور جتنا جتنا ہمارا ایمان بڑھتا جائے گا اتنی ہی یہ پریشانی ختم ہوتی چلی جائے گی. ایمان تو ہمارے لیے ہمیشہ کی ضرورت ہے، لیکن بڑے کام کرنے کے لیے، مشکل کام کرنے کے لیے زیادہ ایمان کی ضرورت ہوتی، ایمانی قوت کی ضرورت ہوتی ہے، ایمانی جذبوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو پھر مشکل سے مشکل ترین کام آسان ہو جاتا ہے. پھر انسان کے لیے تھوڑی سی نیند بھی کافی ہو جاتی ہے، انسان کے لیے بھوک پیاس برداشت کرنا بھی آسان ہو جاتی ہے. لیکن اگر اس کے برعکس رمضان سے پہلے ایمان میں کمی ہو تو رمضان میں نیک اعمال کرنا مشکل ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہی کہ جیسے اگر ہم دنیا میں ڈوبے ہوئے ہوں اور مصروف ہوں اور اچانک ہمیں کوئی خوشخبری سنائے کہ چلو عمرے پہ چلتے ہیں، اور ہم وہ کام چھوڑ کر ایک دم عمرے پہ چلے جائیں بغیر تیاری کے، تو پھر وہاں جا کر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہاں جا کر طواف کرنا، بھاگ دوڑ کرنا، نمازیں پڑھنا، وہ ذرا مشکل کام ہو جاتا ہے. اور کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر جا کر بھی انہیں توفیق نہیں ہوتی کہ 5 نمازیں مسجد میں ادا کریں. کبھی وہ بازاروں میں گھومتے رہتے ہیں، کبھی وہ قہوہ خانوں میں بیٹھے رہتے ہیں، کبھی وہ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، لیکن افضل مقام پر جا کر بھی وہ پوری طرح عبادت نہیں کرتے، توفیق نہیں ہوتی. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ایمان کی کمی تھی. اس ایمان کی کمی کے ساتھ گئے، وہ کمی ساتھ ہی رہی اور وہاں بھی اسی حال میں رہے. لیکن جو دل کے پورے یقین اور ارادے اور ایمان اور جذبے کے ساتھ وہاں جاتا ہے تو ان کا حال اور شوق دیکھنے والا ہوتا ہے کہ وہ کتنی محنت کرتے ہیں، کتنا اپنے آپ کو تھکاتے ہیں. اسی طرح جو شخص سارا سال قرآن نہیں پڑھتا اور اگر اس کو کہا جائے رمضان میں تم 2-3 قرآن پڑھو تو وہ تو اٹک اٹک کے پڑھے گا، ایک بھی پڑھنا مشکل ہوگا. تو ہمیں عام دنوں میں اور خصوصاً رمضان سے کچھ پہلے اپنے آپ کو پوری طرح تیار کرنا چاہیے. اچانک رمضان میں داخل نہیں ہونا، اس کے لیے ذہنی تیاری، عملی تیاری، ایمانی تیاری یہ بہت ضروری ہے. اور سب سے بڑھ کر اپنے ایمان کی تجدید ضروری ہے، ایمان کو تازہ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ ایمان کیا ہوتا ہے؟ کیا ہے ایمان؟ جو ایمان 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 کیا ہے ایمان؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے ایمان کیا ہوتا ہے؟ What is ایمان itself؟ دل کی کیفیت، بھروسہ. دیکھیے میں 2 لفظ آپ کو بتاؤں گی، زندگی بھر کے لیے ان کو پکا کر لینا ہے آپ نے. اور کبھی بھی ایمان کا لفظ آئے تو بس وہ لفظ ٹھک سے آپ کے دل میں آ جائے اور زبان سے. اب آپ دیکھیے کہ ہم سب ایمان رکھتے ہیں لیکن ہمیں ایمان کی صحیح ڈیفینیشن نہیں پتا. ایمان اصل میں ہے کیا؟ الایمان الیقین الجازم، پکا یقین. ایمان کیا ہوتا ہے؟ پکا یقین کہ بس یہ چیز ہے، یہ حق ہے، سچ ہے. مثلا اللہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، پکا یقین ہے ہمیں. کیونکہ منافقین کو پکا یقین نہیں ہوتا تھا نا. ایمان کا اپوزٹ کیا ہے؟ کفر اور نفاق.
منافقت. تو جو منافق ہوتے تھے وہ ڈاواڈول رہتے تھے. اسی طرح فرشتوں پر پکا یقین کہ فرشتے ہوتے ہیں، ذکر کی مجلسوں کو ڈھانپتے ہیں، ہمارے دائیں بائیں ہیں، روح وہی نکالتے ہیں، قبر میں بھی آئیں گے، آخرت میں بھی ہوں گے، جبریل بھی حق ہیں، اسرافیل بھی حق ہیں. یہ بالکل سچی بات ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں. ہمیں رسول سچے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، مجھے پکا یقین ہے، مجھے کوئی شک نہیں اس میں. پھر اسی طرح کتاب قرآن اللہ کی کتاب ہے، مجھے اس میں کوئی شک نہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کا ایک ایک حرف سچا ہے. میرا اس پر کیا ہے؟ ایمان ہے. میرا اس پر ایمان ہے، میرا اس پر یقین ہے. اسی طرح آخرت یقینی ہے، آخرت آئے گی، حساب ہوگا، پل صراط ہے وہاں، حوض کوثر ہے وہاں، میزان ہے وہاں، اللہ سے ملاقات ہے وہاں. یہ بالکل سچی باتیں ہیں، یہ یقینی باتیں ہیں، یہ حق ہے. یہ جو ابھی میں نے آپ کو شروع میں حمد سنائی نا، اس میں آپ نے دیکھا میں نے 2 دفعہ اسی لیے سنائی تھی، غور کیا اگر آپ نے تو ہر چیز کے بعد کیا آتا ہے؟ حق حق حق. ایک دفعہ اور سناتی ہوں اور پھر آپ سوچئے کہ کیا کیا چیز حق ہے. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد حق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. جب ان ساری باتوں پر پکا یقین ہو جاتا ہے نا، یعنی قرآن مجید ہم بچپن سے جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے آہستہ آہستہ ادھر ادھر کی باتیں سن کے بس وہ ایک روٹین کی چیز بن جاتی ہے. اور جب ہم اس کو کھولتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں تو یہ تجدید نہیں کرتے کہ یہ بالکل سچی باتیں. اور کہیں کہیں ہمارے دماغ میں ایسے کوسچنز بھی آنے لگتے، اچھا یہ ایسا ہی ہے، یہ ٹھیک بتا رہی ہیں، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے. ایمان وہ ہوتا ہے جو شک سے پاک ہو. جنت کے بارے میں کوئی شک نہیں، دوزخ کے بارے میں کوئی شک نہیں، آخرت کے بارے میں کوئی شک نہیں، یہ سب باتیں سچی ہیں. تو جب آپ رمضان میں داخل ہوں گے اور روزہ رکھیں گے، اس یقین کے ساتھ رکھیں گے کہ مجھے اس کا اجر اور ثواب ملے گا انشاءاللہ، میرے گناہ معاف ہوں گے انشاءاللہ، مجھے اس قیام اللیل کا ثواب اور اجر ملے گا، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے، جو کچھ میں بول رہی ہوں وہ سن رہا ہے، میرے حال کو جانتا ہے، مجھے اس وقت شدید بھوک اور شدید پیاس لگی ہے، اس کو پتا ہے کہ میں یہ تکلیف کیوں برداشت کر رہی ہوں، کوئی نہیں مجھے دیکھ رہا، میں پھر بھی ایک قطرہ پانی کا زبان پر نہیں رکھوں گی کیونکہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. یہ ایمان کے ساتھ آتا ہے. اور جب ایمان آتا ہے تو پھر توکل بھی آتا ہے، پھر محبت بھی اللہ کی آتی ہے، پھر انسان کو اللہ کے فیصلوں پر یقین کرنا، ان کی حکمتیں بھی سمجھ آنے لگتی ہیں، پھر تقدیر کے فیصلے قبول کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے، پھر زندگی بے پر لطف ہو جاتی ہے، پھر انسان کے اندر صبر بھی آ جاتا ہے، شکر بھی آ جاتا ہے، اچھے اخلاق بھی آ جاتے ہیں، کیونکہ اچھے اخلاق کی بنیاد بھی ایمان ہے. ایمان تو ایک بیج کی طرح ہے جس سے وہ ساری خیر کا درخت پھوٹتا ہے، جس پر پھل پھول لگتے ہیں اور جس سے ساری نیکیوں کی مختلف برانچز نکلتی ہیں. جب تک یہ ایمان کا بیج مضبوط نہیں، اچھا نہیں، اس وقت تک وہ درخت بھی مضبوط نہیں ہو سکتا. تو یاد رکھیے کہ ایمان کیا ہے؟
الیقین الجازم، پکا یقین، شک سے پاک یقین ان ساری حقیقتوں پر جن کے بارے میں اللہ نے ہمیں بتا دیا. اور پھر اس ایمان کا تعلق سب سے پہلے دل سے ہوتا ہے. دل کے اندر ایک قرار پکڑ جاتا ہے، جڑ پکڑ جاتا ہے، اس کے اندر وہ جگہ بنا لیتا ہے جو کسی مشکل، کسی تکلیف، کسی درد، کسی دکھ، کسی آزمائش، کسی بھی وقت انسان سے وہ کم نہیں ہوتا. وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ڈاؤٹ نہیں کرتا، وہ کیوں نہیں کہتا کہ اللہ تو نے میرے لیے یہ کیوں کر دیا، وہ کیوں کر دیا. اسے یقین ہوتا ہے اللہ نے میرے لیے جو کچھ کیا وہ میرے حق میں اچھا ہی اچھا ہے. اور پھر جب یہ دل میں آتی ہے یہ کیفیت، اللہ کی محبت سے دل بھر جاتا ہے، تو پھر زبان اسی طرح بولتی ہے. لہذا ایمان کا تعلق صرف دل سے نہیں، اس کا تعلق زبان سے بھی، کہ پھر انسان کی زبان اور دل ایک ہو جاتا ہے. منافقوں کا کیا حال تھا کہ ان کی زبان تو کہتی تھی لا الہ الا اللہ، لیکن ان کا دل نہیں پورا مانتا تھا. اسی کو منافقت کہا جاتا ہے کہ جب دل ساتھ نہ دے زبان کا. اور پھر اس کا تعلق انسان کے اعمال سے بھی ہے، انسان کے اعضاء سے بھی ہے، اور یہ تینوں چیزیں مل کر ایمان کو مکمل کرتی ہیں. کچھ اعمال انسان کی زبان کے ہوتے ہیں جس سے ایمان بڑھتا یا گھٹتا ہے، یعنی دل کی کیفیت یا اچھی ہو جاتی ہے یا پھر ڈاؤن ہو جاتی ہے. کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو کرنے سے انسان کا ایمان، دل کی حالت بہت بہترین ہو جاتی، اندر ایک عجب سا جذبہ اور جوش ہو جاتا ہے. اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی کے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کے اندر ایک بے چینی اور ایک بے سکونی پیدا ہو جاتی ہے اور ایمان کمزور ہو جاتا ہے. لہذا انسان کو اپنے دل، اپنی زبان اور اپنے ارکان یعنی اپنے اعضاء، ان تینوں پر نظر رکھنی چاہیے. اور یاد رکھیے ایمان کی اصل جو ہے وہ علم ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو، علم حاصل کرو، معلوم کرو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی الہ ہے. تو ایمان معرفت سے آتا ہے، علم سے آتا ہے، جاننے سے آتا ہے، اور پھر انسان کے دل میں وہ قرار پکڑتا ہے، پھر اس کی تصدیق وہ بول کے کرتا ہے، اور پھر اس کے مطابق وہ اپنے عمل تبدیل کرنے، اس کی عملی زندگی میں چینج آتا ہے، اس کی ہر چیز تبدیل ہونے لگتی ہے. پھر اسی طرح انسان کے اندر محبت آتی ہے اللہ کے آگے عاجزی کی کیفیت پیدا ہوتی، وہ بے اختیار اللہ کے آگے جھکنے لگتا ہے، اس کو نماز سے محبت ہو جاتی، کیونکہ سجدے میں جا کر اس کو جو چین اور قرار اور سکون ملتا ہے وہ کسی اور جگہ نہیں ملتا. لہٰذا وہ خوش ہوتا ہے تو سجدے میں جاتا ہے، اسے کوئی تکلیف ہوتی ہے تو وہ سجدے میں جاتا ہے، وہ اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، اور وہ ہر حال میں اس کی اطاعت اور تابعداری کرتا ہے، ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر بھی. اس کا ظاہر بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے اور اس کا باطن بھی لوگوں کے سامنے بھی اللہ کی مرضی کے کام کرتا ہے، اور چھپ کر بھی وہ صرف اللہ کی رضا کے کام کرتا ہے. اور پھر صرف وہ ان سب چیزوں کو اپنے تک نہیں رکھتا، وہ لوگوں کو بھی اس کی دعوت دیتا ہے، وہ اپنے بچوں کو بھی اس طرف لاتا ہے، وہ اپنے خاندان کو بھی اس طرف لاتا ہے، وہ اپنے اور دوستوں اور رشتہ داروں کو بھی اس طرف لاتا ہے. اور پھر وہ ہر چیز میں اپنا ایک معیار بناتا ہے، ایک کرائیٹیریا بناتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ میرے لیے بہترین رول ماڈل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ اپنی زندگی کے چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے کام کے لیے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے، اور پھر نیکی کی توفیق بھی اللہ سے مانگتا ہے، اور اپنا ہر معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اور ہر حال میں وہ اللہ کو یاد کرتا ہے. یہ ساری ایمان کی کیفیات ہوتی ہیں، اور ایمان کے مختلف درجے ہوتے ہیں. اور یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے، اور اللہ کو زیادہ محبوب ہے، اور ہر ایک میں خیر ہے. لہذا سب سے زیادہ اللہ کا محبوب کون ہے؟ جس کا ایمان زیادہ ہے. جتنا زیادہ ایمان ہوگا اتنی ہی زیادہ اللہ کی محبت نصیب ہوگی. لہذا جو چاہتا ہے، جس کو اس بات کا شوق ہو کہ مجھے رب العالمین کی محبت اور رب العالمین کی توجہ نصیب ہو، اس کی دوستی نصیب ہو، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ ایمان کی بڑھوتری، ایمان کی افزائش اور ایمان کو زیادہ کرنے کی کوشش کرے. کیونکہ ایمان تو پرانا بھی ہو جاتا ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً ایمان تمہارے پیٹوں میں اس طرح پرانا ہو جاتا ہے جس طرح کپڑا پرانا ہو جاتا ہے. یعنی کپڑا پہن کے کیا ہوتا ہے؟ پرانا ہو جاتا ہے، اس کا رنگ خراب ہو جاتا ہے، پھیکا پڑ جاتا ہے، اس کے ریشے ادھڑنے لگتے ہیں، وہ پھٹ جاتا ہے. یہی حال ایمان کا ہوتا ہے. ہمارے گناہ اور ہماری غلطیاں اور ہماری اللہ کی ناراضگی کے کام ہمارے ایمان کو کمزور کر دیتے ہیں، اور جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو انسان پھر نیکی میں پیچھے سے پیچھے جانے لگتا ہے، اس کی ہمت جواب دینے لگتی. جیسے فزیکلی انسان کمزور ہوتا ہے تو پھر اس سے کوئی کام نہیں ہوتا، کسی چیز میں انٹرسٹ نہیں رہتا. کبھی آپ نے ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ مثلاً آپ بیمار ہو گئے ہیں یا کوئی بھی آپ کے اوپر کمزوری کی کیفیت آئی ہے، تو آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ نہ کھانے میں ذائقہ ہے، نہ پہننا اچھا لگتا ہے. حتیٰ کہ آپ دیکھیں پریگنینسی کوئی بیماری نہیں ہوتی لیکن اس میں کیسی کیفیات بدل جاتی. آپ کو اپنی پسندیدہ ترین خوشبو پسند نہیں آتی، نہیں چاہیے. شادی سے پہلے محنت کر کے قیمتی ترین جو جوڑے بنوائے ہوتے ہیں وہ پہننے کو دل نہیں چاہتا. ہر چیز ایک بوجھ لگنے لگتی. کیوں؟ کیا ہوا؟ آپ کے اندر ایک چینج آیا نا، ایک اور مخلوق پلنے لگی آپ کے اندر، لہذا ہر چیز ہی بدل گئی ہے، دنیا ہی بدل گئی ہے، دلچسپیاں ہی بدل گئی ہیں، ٹیسٹ ہی بدل گیا ہے. اسی طرح جب انسان کے اندر ایمان کی وجہ منافقت آنے لگتی ہے نا، تو وہ جو ایمانی کیفیات ہوتی ہیں وہ سب تبدیل ہو جاتی ہیں. کبھی یہ نہ سوچئے کہ ایک دفعہ ایمان لائے ہیں بس کافی ہو گیا، نہیں، اس کی بار بار تجدید کرنی پڑتی ہے، اس کی صحت کا خیال رکھنا پڑتا ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر اتنی کیا اہمیت ہے، کیا فائدہ ہے، کیوں ہم ایمان کی اتنی فکر کریں؟ اس لیے کہ حدیث کے مطابق افضل العمل الایمان باللہ، سب اعمال سے افضل اللہ پر ایمان ہے، اور پھر اس کا درجہ ہے جتنا زیادہ ایمان اتنا آپ کا عمل افضل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ نے تمہارے درمیان اخلاق کو اسی طرح تقسیم کیا ہے جیسے رزق تقسیم کیا ہے. اللہ جسے پسند کرتا ہے اسے بھی دنیا دیتا ہے اور جسے ناپسند کرتا ہے اسے بھی دیتا ہے، لیکن ایمان صرف اسے عطا کرتا ہے جسے وہ پسند کرتا ہے. ایمان اسے عطا کرتا ہے جسے وہ پسند کرتا ہے. تو یہ اللہ کا محبوب ہونے کی علامت ہے ایمان میں اضافہ، اور ایمان کی کمزوری اللہ سے دوری کی علامت ہے. اگر ساری دنیا بھی قریب ہے اور اللہ ہی دور ہے تو پھر کیا لطف اس زندگی کا، پھر کیا پایا؟ اور اگر سب دور بھی ہو جائیں اور اللہ قریب ہے، اللہ کا قرب آپ کو محسوس ہوتا ہے، تو آپ نے کچھ نہیں کھویا، کچھ آپ کے ہاتھ سے نہیں گیا، اب ہر حال میں پرسکون ہے. اور پھر مومن اور غیر مومن برابر نہیں ہوتے. افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، سورۃ السجدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا وہ جو مومن ہے اس کی طرح ہو سکتا ہے جو نافرمان ہے؟ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. پھر آپ دیکھیے کہ ایمان ایک ایسی چیز ہے جو دل میں سجائی جاتی ہے، یعنی دل خوبصورت ہو جاتا ہے. یعنی ایمان کی پہچان کیا ہے؟ یعنی ایمان کا فائدہ کیا ہے؟ دل کی خوبصورتی، دل کی رونق، دل کی خوشی، دل کا قرار، چین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، لیکن اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا اور اسے تمہارے دلوں میں مزین کر دیا. وہ ایسی خوبصورتی ہے دلوں کے اندر کہ جس کے ہوتے ہوئے پھر کسی اور خوبصورتی کی طلب نہیں رہتی. لیکن اگر یہ ایمان دلوں کے اندر نہ ہو اور منافقت بری بھی ہو تو پھر انسان کے لیے کوئی چیز خوبصورت نہیں ہو سکتی. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایمان کے ساتھ ہی سارے نیک اعمال قبول ہوتے ہیں، منافقت کے ساتھ نہیں، شرک کے ساتھ نہیں. پھر آپ دیکھیے کہ جب ایک بندہ مومن ہوتا ہے تو اللہ کے نزدیک اس کی بہت بڑی حرمت ہوتی ہے. ایک حدیث کے مطابق مومن کی حرمت کعبے کی حرمت سے 3 گنا زیادہ، یعنی اتنا زیادہ وہ شخص اللہ کا معزز اور مقرب ہو جاتا ہے. پھر قرآن مجید ایمان والوں کو ہی عقل والا قرار دیتا ہے. پھر ایمان کی وجہ سے ہی نجات ہوگی.
جنت میں داخلہ صرف ایمان کی بنیاد پر ہوگا. حدیث میں آتا ہے لا يدخل الجنت الا المؤمنون، مومنوں کے سوا کوئی جنت میں داخل نہ ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عوف سے کہا اے ابن عوف اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اعلان کر دو کہ خبردار بے شک جنت میں صرف مومن داخل ہوگا. پھر ایمان کے کچھ فائدے بھی ہوتے ہیں. وہ فائدے کیا ہیں کہ ایمان کی وجہ سے انسان کو صراط مستقیم ملتا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. انسان کو ایک روشنی، خاص روشنی ملتی، دل کی روشنی. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ کی دوستی نصیب ہوتی، ولایت نصیب ہوتی، حیات طیبہ نصیب ہوتی. دنیا میں بھی انسان کو پاکیزہ زندگی نصیب ہوتی ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. جو بھی نیک عمل کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، ہم اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے. یعنی دنیا کی زندگی بھی اس کے لیے خوشگوار کر دیں گے. اس کا یہ مطلب نہیں اس کے لیے صرف آرام ہی آرام ہوگا اور ہر طرف راحتیں ہوگی، نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ایمان اور روشنی کی وجہ سے وہ دنیا کے اندھیروں میں بھی، غموں میں بھی پرسکون ہوگا. وہ تھک کر بھی نہیں تھکے گا، وہ ہر حال میں ایک خاص کیفیت کے اندر ہوگا. اور آخرت میں ان کے بہترین اعمال کے مطابق اللہ ان کو اجر عطا کرے گا. پھر اسی طرح دنیا اور آخرت میں سہولت ایمان ہی کی وجہ سے، ثابت قدمی ایمان ہی کی وجہ سے. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. یعنی ایمان ہوتا ہے تو انسان کو نیک اعمال پر استقامت نصیب ہوتی، اور پھر جب انسان فوت ہوگا، قبر میں اس کا سوال ہوگا، حساب کتاب ہوگا، اس وقت بھی ثابت قدمی ایمان کی وجہ سے نصیب ہوگی، اور اگر منافقت ہوئی تو نصیب نہ ہوگی. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جو لوگ کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے، ان پر فرشتے نازل ہوتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ فرشتوں کی دوستی نصیب ہوتی ہے، اللہ کے نبیوں کی دوستی نصیب ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کا دوسرے انبیاء میں سے کوئی نہ کوئی ولی ہوا ہے، اور ان میں میرے ولی، میرے والد، میرے رب عز و جل کے خلیل ابراہیم علیہ السلام ہے. اور پھر آپ نے تلاوت کی ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا. تو نبی علیہ السلام کے علاوہ ایمان والوں کو بھی انبیاء کی دوستی نصیب ہوگی. پھر اسی طرح دنیا اور آخرت میں ان کے لیے خوشخبریاں ہیں. الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فضل نصیب ہوتا ہے، بلندیاں نصیب ہوتی ہیں. ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اے مسلمانوں، نہ تم سستی دکھانا نہ غمزدہ ہونا، اگر واقعی تم مومن ہو تو تم ہی اونچے ہو کر رہو گے، بلند ہو کر رہو گے، غالب ہو کر رہو گے. تو دنیا میں بھی مسلمانوں کو غلبہ اور عزت ایمان کے ساتھ ہی مل سکتا ہے. پھر اسی طرح وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. پھر بندوں کی محبت بھی نصیب ہوتی ہے. یعنی ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے نا کہ اگر ہم ایمان اور عمل صالح اور نیک کام کرنے کی طرف آ گئے تو شاید پھر لوگ ہم سے چھٹ جائیں گے. نہیں، اللہ سبحانہ وتعالی بندوں کی محبت بھی دیتا ہے. سورۃ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کر رہے ہیں، اللہ ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں ضرور محبت پیدا کر دے گا. وہ اللہ پیدا کرے گا. ہم لوگوں کے پیچھے بھاگتے، لوگوں سے شکوے شکایت کرتے کہ آپ ہم سے محبت کیوں نہیں کرتے. نہیں، آپ اللہ پر ایمان اپنا مضبوط کریں اور اللہ کی مرضی کے کام کریں، آپ کی محبت اللہ لوگوں کے دلوں میں خود ہی ڈال دے گا. لہذا ہمیں اس چیز پر کام کرنے کی ضرورت ہے جو ایک کی ہے، کنجی ہے ساری خیر اور بھلائی کو سمیٹ لانے کی. لہذا اس رمضان میں ہمارا فوکس کس پہ ہونا چاہیے؟ ایمان بڑھانے پر، اپنے ایمان میں اضافے پر. پھر اسی طرح غموں سے نجات بھی ایمان کے ساتھ ملتی ہے. یونس علیہ السلام کی دعا جو ہے لا الہ الا انت سبحانک
انی کنت من الظالمین. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، کہ ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، اسے غم سے نجات دی. اسی طرح ہم مومنوں کو بھی نجات دیتے ہیں کہ جو مومن کسی تکلیف میں ہو پھر اپنے رب کو پکاریں، اس کی تسبیح کریں تو ان کا غم بھی دور کر دیتے ہیں. اور اسی طرح شیاطین سے حفاظت بھی ایمان کے ساتھ ملتی ہے. دنیا اور آخرت میں اللہ کی مدد بھی ایمان کے ساتھ، اللہ ہی بندے کے لیے کافی ہو جاتا ہے. ایمان ہی کی بدولت قرآن سے شفا اور رحمت ملتی ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم اتارتے ہیں قرآن میں سے جو شفا اور رحمت ہے، کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے. پھر اسی طرح دنیا سے رخصت ہوتے وقت جب مومن کو موت آنے لگتی ہے، سنن النسائی کی روایت ہے، جب مومن کو موت آنے لگتی ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشمی لباس لے کر اس کے پاس آتے ہیں. کیسا لباس لاتے؟ سفید ریشمی. ہمارا کفن ہوتا ہے کس رنگ کا؟ سفید، لیکن سوتی، ریشمی نہیں ہوتا. لیکن روح کے لیے جو کفن آتا ہے، مومن کی روح کے لیے وہ ریشمی ہوتا ہے. اور کہتے ہیں اے مومن روح نکل آ، تو اللہ سے راضی، اللہ تجھ سے راضی. اے مومن روح تو نکل آ، تو اللہ سے راضی، اللہ تجھ سے راضی. اور اللہ کی رحمت اور مہربانی کی طرف چلو. اب آگے چلو، اللہ تم پہ مہربان ہے. اور ایسے رب کے پاس پہنچو جو تم سے قطعاً ناراض نہیں. سبحان اللہ، اس سے بڑی خوشخبری کیا ہوگی کسی کے لیے کہ موت کے وقت اس کو یہ خوشخبری سنائی جائے کہ تم ایسے رب کی طرف چلو جو تم سے قطعاً ناراض نہیں. تو وہ روح انتہائی خوشبودار پاکیزہ کستوری جیسی مہک کے ساتھ نکل آتی ہے، حتیٰ کہ وہ فرشتے خوشی اور سرور سے ایک دوسرے کو پکڑتے ہیں، ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں. یعنی وہ روح ایک فرشتہ نکالتا ہے، پھر وہ آگے دے دیتا ہے اور وہ اس کو پھر اس ریشمی کفن میں لپیٹتے ہیں اور اسے آسمان کے دروازے تک لے جاتے ہیں. پہلے آسمان کے فرشتے کیا کہتے ہیں؟ یہ کس قدر خوشبودار ہے یہ روح جو تم زمین سے لائے ہو. اب دیکھیے خوشبودار روح کس کی ہو سکتی؟ جس کے دنیا میں ایمان کی خوشبو ہو اس کے اندر، اور اچھا اخلاق اور اچھے اعمال. ایسا انسان جو کسی بھی مجلس میں جائے دوسروں کو خوش کر دے. یعنی وہ جس گھر میں رہتا ہو، جس کے ساتھ معاملہ کرے، جس کے ساتھ بھی معاملہ کرے اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے، بھلائی کا معاملہ کرے. پھر وہ اس روح کو پہلے سے فوت شدہ مومنوں کی روحوں کے پاس لے جاتے ہیں. وہ اس کے آنے پہ اتنا خوش ہوتے ہیں. یعنی مومنوں کی روحیں جہاں علیین میں ہیں، یہ اس مومن کی روح بھی وہاں جاتی ہے. وہ بہت ہی خوش ہوتے ہیں. فرمایا کہ تم اپنے کسی غائب شخص کے آنے پہ اتنا خوش نہیں ہو سکتے جتنا وہ اس مومن کی روح کو ملاقات کر کے خوش ہوتے ہیں، اور اس سے پوچھنے لگتے ہیں فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے. اسے بھی پتہ چلتا نا، روحیں خود نہیں آ کے دیکھتی ہمیں کہ ہمارا کیا حال ہے. جو یہاں سے فوت ہو کے جاتے ہیں اور اگر ان کی ملاقات ہو جائے تو وہ ان سے پوچھتی ہیں فلاں کے سال میں، فلاں کے سال میں. پھر وہ آپس میں کہتے ہیں اسے چھوڑ دو، یہ دنیا کے غم اور فکر میں تھا. نہیں ابھی اس سے اتنے سوال نہ کرو، اتنی باتیں نہ پوچھو، ذرا اس کو آرام کرنے دو. جب وہ روح کہتی ہے کیا وہ تمہارے پاس نہیں آیا، وہ تو کب کا مر چکا ہے، وہ نہیں آیا، تو وہ کہتے ہیں اسے اس کی ماں حاویہ یعنی جہنم کے ٹھکانے کی طرف لے جایا گیا. تو اگر انسان منافقت کی حالت میں دنیا سے جائے، یا کفر کی حالت میں، یا شرک کی حالت میں، تو پھر ایسے شخص کے پاس جب موت آتی ہے تو عذاب کے فرشتے گندا بدبودار ٹاٹ یعنی بوری کی طرح کی چیز اس کے پاس لاتے ہیں. غصے سے کہتے ہیں نکل ادھر، تو بھی ناراض، تیرا رب بھی ناراض. یعنی تم رب سے ناراض رہے، شکوے شکایتیں کرتے رہے، اور رب بھی تجھ سے ناراض رہا. چل اللہ کے عذاب کی طرف. وہ انتہائی بدبودار مردار لاش کے بھپوکے کے ساتھ اس کے جسم سے نکلتی ہے، حتیٰ کہ وہ اسے زمین کے دروازے پہ لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کس قدر بدبودار ہے. حتیٰ کہ وہ اسے پہلے سے مرے ہوئے ایسے ہی لوگوں کی روحوں کے ساتھ جا کے ملا دیتے ہیں. دنیا میں بھی ویسی کمپنی اور وہاں بھی ایسی ہی، آخری انجام بھی ویسا ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ ایمان کی وجہ سے، اور ایمان صرف ایمان نہیں، وہ دل میں پکا یقین اور وہ لذت اور وہ اللہ کی محبت اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کی فکر
جس کے ساتھ مومن دنیا میں جیتا ہے تو جب وہ مرتا ہے تو اس کو فوراً خوشخبری مل جاتی کہ تو اس فکر میں تھا نا کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہو جائے، تو ہر کام اس لیے کرتا تھا کہ تیرا رب تجھ سے راضی، آج وہ تجھ سے راضی ہو گیا۔ مومن دنیا میں اللہ سے راضی رہتا ہے۔ دیکھیے فرشتے آ کے کیا کہتے ہیں، تو اللہ سے راضی، اللہ تجھ سے راضی۔ لیکن یہ رضا کب آتی ہے؟ جب ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح جب مومن کا جب جسم قبر میں جاتا ہے تو پھر فرشتہ آتا ہے، پھر اس سے سوال کرتا ہے، اور جو مومن روح ہوتی ہے اس کے ساتھ خوبصورت معاملہ کیا جاتا ہے۔ اس کی قبر میں سبز باغیچہ ہوتا ہے، اس کی قبر کو 70 ہاتھ کشادہ کر دیا جاتا ہے، اسے 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن کر دیا جاتا ہے، یعنی سبزہ بھی ہے، روشنی بھی ہے، اور اس کے لیے امن ہی امن ہے، جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ اس طرح مومن اپنے قبر کے ٹھکانے میں بھی پرسکون رہتا ہے اپنے ایمان کی وجہ سے۔ لہذا یہ ایمان بڑی قیمتی چیز ہے، اس کو نیچے نہیں جانے دینا چاہیے، یہ اوپر ہی رہے، اس کا لیول کم نہ ہو۔ آپ دیکھیں کہ اگر ہمارا ہیموگلوبن کم ہو جاتی ہے تو ہم کتنے فکر مند ہو جاتے ہیں، تو پھر فوراً کیا کرتے ہیں، مختلف ایسی غذائیں کھانے لگتے ہیں، ایسی دوا کھاتے ہیں کہ جس سے ہمارا وہ لیول اپ ہو جائے۔ تو جب ایمان میں کمزوری آنے لگے تو کیا کرنا چاہیے، وہ کام شروع کر دینے چاہیے کہ جس سے ایمان بڑھتا جائے۔ اور رمضان بہترین موقع آ رہا ہے کہ جس سے ایمان میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور اس ایمان کی تازگی کے ساتھ اگر رمضان میں داخل ہوں گے تو اور بھی زیادہ اضافہ ہوگا۔ پھر اسی طرح یہ کہ انسان کے اعمال محفوظ ہو جاتے ہیں، ایمان والوں کی کوششوں کی قدر کی جاتی ہے۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ تو آئندہ دنوں میں جو آپ بھاگ دوڑ کرنے والے ہیں، ادھر دورہ قرآن پہ جا رہے ہیں، ادھر روزہ رکھا ہوا ہے، ادھر غریبوں میں صدقہ خیرات کے لیے جا رہے ہیں، ادھر رات کو نمازوں کے لیے جا رہے ہیں، یہ ساری بھاگ دوڑ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ تو جو شخص اللہ کی خاطر یہ سب کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی ناقدری نہیں کرتے۔ فرمایا اولئک کان سعیہم مشکورا، ایسے لوگوں کی کوششوں کی قدر کی جاتی۔ اینڈ آف دا ڈے یہ سوچنے کی ضرورت نہیں پتہ نہیں کوئی فائدہ ہوا کہ نہیں، اللہ کا وعدہ ہے، اگر اللہ کے لیے کر رہے ہو تو فائدہ ہے اس میں۔ فرمایا فمن یعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا کفران لسعیہ وانا لہ کاتبون۔ جو شخص کوئی نیک اعمال کرے اور وہ مومن ہو تو اس کی کوشش کی ناقدری نہ ہوگی، اللہ ناقدری نہیں کرے گا۔ ایک آیت میں کیا فرمایا بنی اسرائیل کی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے لوگوں کی کوششوں کی قدردانی کریں گے، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ اور پھر اگر شیطان دل میں وسوسہ ڈالے، مایوسی آنے لگے تو یاد رکھیں فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور ہم اس کو لکھ رہے ہیں۔ اللہ ایک ایک چیز لکھوا رہا ہے فرشتوں کے ذریعے، اور پھر ایسے لوگوں کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر اور اللہ کی بخشش اور رضامندی اور گناہوں کا بھی نیکیوں سے بدل جانا توبہ کی وجہ سے، کیونکہ رمضان توبہ کا بھی ایک بہترین موقع ہے، اور پھر جنت میں درجات کا بلند ہونا۔ سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ۔ اور جو اس کے پاس مومن بن کر آئے گا، ایمان کے ساتھ اللہ سے ملاقات کرے گا اور اس نے اچھے کام بھی کیے ہوں گے، تو یہی لوگ ہیں جن کے لیے سب سے بلند درجے ہیں۔ دنیا میں آپ دیکھیے کہ ہمیں درجوں اور سٹیٹس کی بلندی کی کتنی فکر ہوتی ہے، تو ایسے لوگ اللہ کے ہاں بلند ترین درجے پائیں گے، انہیں نیک لوگوں کا ساتھ ملے گا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین، ایسے لوگوں کو ہم ضرور صالح لوگوں میں داخل کریں گے، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کی کمپنی نصیب ہوگی۔ وحسن اولئک رفیقا، کتنے اچھے دوست ہیں یہ سب، کتنی بہترین کمپنی ہے ان سب کی۔ پھر جنت میں اپنوں کا ساتھ ملے گا، سارے رشتہ دار اکٹھے ہو جائیں گے، والدین بھی اور اولاد بھی، لیکن شرط ہے کہ ایمان ہو اور عمل صالح ہو، اور سب سے بڑی نعمت اللہ کی رضامندی، اللہ کی رضامندی۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا
ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم. اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے، عورتوں کا بھی ذکر خاص طور پر کیا گیا، مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ایسے باغوں کا وعدہ کیا ہے جن میں نہریں جاری ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. نیز ہمیشگی کے باغات میں پاکیزہ قیام گاہیں، اور اللہ کی رضامندی تو ان سب چیزوں سے بڑھ کر ہوگی. یہی بہت بڑی کامیابی ہے، یہ ہے اصل کامیابی جس کے لیے ہمیں رمضان میں کوشش کرنی ہے.